السلام علیکم دوستو، اگر آپ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، اپنی نئے چینل شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں اپنے چینل کو مونوٹائز کروانے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یوٹیوب پارٹنر پروگرام یعنی کہ YPP کے حوالے سے 2027 میں ایک بہت بڑا چینج آنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی رینڈم رومر یا واٹس ایپ کی خبر نہیں ہے، بلکہ اس اپڈیٹ کو آفیشیل پالیسی چینج کے طور پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں بتاؤں گی کہ 1 فروری 2027 سے یوٹیوب مونوٹائزیشن کے لیے کیا چینج آنے والے ہیں، نئے چینلز پر اس کا کیا اثر پڑے گا، آلریڈی مونوٹائزڈ چینلز کا کیا ہوگا اور فین فنڈنگ کے رولز میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ 2027 میں یوٹیوب سے ارننگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا چینج کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لانگ فارم ویڈیوز کی۔ اس وقت عام طور پر یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے ایک اہم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے چینل پر گزشتہ 12 مہینوں میں 4000 ویلڈ پبلک واچ آورز مکمل ہوں۔ اس کے ساتھ سبسکرائبرز اور دوسری ایبیلٹی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنا ہوتی ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ 1 فروری 2027 سے نئے چینلز کے لیے یہ واچ اوور ریکوائرمنٹ بڑھا کر یعنی کہ 8000 گھنٹے کر دی گئی ہے، یعنی کہ جہاں پہلے کریٹر کو 4000 گھنٹے کا ٹارگٹ پورا کرنا تھا، وہاں اب اسے تقریباً 2 گنا یعنی کہ 8000 گھنٹے کا واچ ٹائم حاصل کرنا ہوگا۔ اب ذرا سوچیں، ایک نیا کریٹر جو پہلے ہی 4000 گھنٹے مکمل کرنے کے لیے مہینوں محنت کر رہا ہے، اس کے لیے 8000 گھنٹے کا ٹارگٹ یعنی کہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا چینل ابھی نیا ہے اور آپ فیوچر میں مونوٹائزیشن چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے اپنے کنٹینٹ، آڈینس ریٹینشن اور واچ ٹائم پر زیادہ فوکس کریں۔ صرف ویڈیو اپلوڈ کر دینا کافی نہیں ہوگا، آپ کو ایسی ویڈیو بنانی ہوگی جنہیں لوگ واقعی دیکھیں، آخر تک دیکھیں اور ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسری ویڈیو بھی دیکھیں۔ اب آتے ہیں شارٹس کی طرف۔ شارٹس کریٹرز کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی نا، وہ 90 دنوں میں یعنی کہ 10 ملین ویلڈ پبلک شارٹس ویوز تھی، لیکن 2027 کے حوالے سے جو بڑا اپڈیٹ سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق یہ ٹارگٹ بڑھا کر 20 ملین شارٹس ویوز پر ہو گیا ہے، یعنی کہ یہاں بھی ریکوائرمنٹ تقریباً ڈبل کر دی گئی ہے۔ پہلے 90 دنوں میں 10 ملین ویوز کا ٹارگٹ تھا، جبکہ نئے چینلز کے لیے اب 20 ملین ویوز کا ٹارگٹ ہو گیا ہے۔ اور آنیسٹلی بات کریں تو 20 ملین ویوز کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ شارٹس بناتے ہیں تو آپ کو نہ صرف زیادہ کنٹینٹ بنانا ہوگا، بلکہ کنٹینٹ کی کوالٹی، ہک، ریٹینشن اور آڈینس انگیجمنٹ پر بھی بہت زیادہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ صرف وائرل ہونے کی امید لگا کے بیٹھنے سے اب کام نہیں چلے گا۔ اب آپ کو پراپرلی وائرل شارٹس بنانے پڑیں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ کا چینل پہلے ہی مونوٹائز ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بتائی گئی انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو 2027 والا رولز ہے نا، یہ 2026 پر جو چینل مونوٹائز ہوئے ہیں ان پر لاگو نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ سیف ہیں جو 2026 میں اپنے چینل 4000 گھنٹے پر مونوٹائز کروا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ پہلے ہی YPP میں ہیں، آپ کا چینل سکسیسفلی مونوٹائز ہے، تو صرف اس نئی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کی مونوٹائزیشن ختم نہیں ہوگی۔ یہ چینج بنیادی طور پر ان نئے چینلز کے لیے اہم ہے جو فروری 2027 کے بعد پہلی بار مونوٹائزیشن کے لیے اپلائی کریں گے۔ اس لیے اگر آپ کا چینل آلریڈی مونوٹائز ہے تو آپ بالکل سیف ہیں۔ البتہ یوٹیوب کسی دوسری پالیسیز پر عمل کرنا پھر ضروری نہیں ہوگا۔ فین فنڈنگ کا کیا ہوگا؟ اب ایک اور کنفیوژن کو کلیئر کرتے ہیں۔ بہت سے کریٹرز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر مین مونوٹائزیشن ریکوائرمنٹس ڈبل ہو رہی ہے تو کیا فین فنڈنگ کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ڈبل ہو جائے گی؟ تو یہاں انفارمیشن کے مطابق فین فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ میں یہ تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ فین فنڈنگ
लो एंट्री क्राइटेरिया के लिए जो फैन फंडिंग के साथ 500 सब्सक्राइबर हैं, इसमें मखसूस रिक्वायरमेंट शामिल है, यानी कि क्रिएटर के लिए ये एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी अब भी मौजूद है। ये ख़ास तौर पर नए क्रिएटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्रिएटर के लिए इमीडिएटली वॉच ओवर्स 8000 या 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ हासिल करना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर आप अभी यूट्यूब शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ एड्स मोनेटाइजेशन को अपना वाहद गोल ना बनाएं। आप ऑडियंस बिल्ड करें, कम्युनिटी बनाएं और अवेलेबल मोनेटाइजेशन ऑप्शंस को समझें। ये चेंज आखिर किस पर अप्लाई होगा? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये रूल्स किस क्रिएटर पर अप्लाई होगा? जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है इसके मुताबिक ये नए चैनल्स के लिए होगा जो 1 फरवरी 2027 या इसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किए जाएंगे। यानी अगर आपका चैनल अभी नया है और आप 2027 में मोनेटाइजेशन हासिल करने का इरादा रखते हैं तो आपको इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट को जहन में रखना होगा। और यही वजह है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब शुरू नहीं किया तो ये ना सोचें कि मैं अगले साल शुरू करूंगा। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।